بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ قسط نمبر 3 مرکہ حق و باطل 60 ہجری کے اواخر سے پناہ مانگنے کا حکم۔ یہ امام حسین کی عظیم شہادت کی ایک منفرد خصوصیت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بہت پہلے بتا دی تھی، جس کی تفصیلات سے اہل بیت واقف ہو چکے تھے اور وہ بخوبی جانتے تھے کہ غزوہ میں کیا ہونے والا ہے، مستقبل والا۔ ان حیرت انگیز اور قبل از وقت تفصیلات کو معجزانہ پیشین گوئی کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ نان صفین کے راستے میں حضرت علی شیر خدا نے کربلا کے ان مقامات کو نشان زد کیا تھا جہاں ان حضرات کو شہید کیا جانا تھا۔ ان واقعات کا بغور جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض خاص لوگوں کو مہینے اور سال کے بارے میں دیگر تفصیلات کے ساتھ آگاہ فرمایا، اور وہ یقیناً جانتے تھے کہ یہ المناک واقعہ کب رونما ہونے والا ہے۔ حضرت ابو حرہ بھی ان خاص لوگوں اور خفیہ دوستوں میں سے تھے جو اچھی طرح جانتے تھے کہ 60 ہجری کے آخر تک سیاسی اور ملکی حالات مستحکم نہیں رہیں گے بلکہ ان میں نمایاں تبدیلیاں آئیں گی۔ فحاشی ان نوجوانوں کے ہاتھ لگ جائے گی جنہیں خدا کا بھروسہ نہیں بلکہ عیش و عشرت کی زندگی نظر آتی ہے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے استعمال کریں گے۔ حضرت ابو حرہ اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، میں 60 ہجری کے آخر اور نوجوانوں کی امارت سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ ایک خوفناک دور شروع ہونے والا ہے جس میں فحش لڑکے بادشاہت اور حکومت پر قابض ہوں گے، جس سے امت مسلمہ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ ایسے فحش لڑکوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا۔ اس امت کی موت قریش کے ہٹ دھرم نوجوانوں کے ہاتھوں ہوگی۔ بے شک میری امت میں نادان اور ضدی نوجوانوں کے ہاتھوں فتنہ و فساد برپا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شر کی وجہ سے اہل عرب کے لیے تباہی و بربادی ہے جو 60 ہجری کے آخر میں آ چکی ہے۔ امانت کو غنیمت اور صدقہ اور خیرات کو فدیہ سمجھا جائے گا، اور گواہی ذاتی واقفیت کی بنیاد پر ہوگی، اور فیصلہ ذاتی خواہش پر ہوگا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین ابن علی 60 ہجری کے آخر میں شہید ہوں گے جب کوئی ناپاک نوجوان ان پر حملہ کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق قبیلہ قریش کا ایک نوجوان یزید بن معاویہ تخت پر بیٹھا، اور 61 ہجری کے پہلے 10 دنوں میں کربلا کا سانحہ پیش آیا۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یزید کی حکومت سے پناہ مانگنے کا حکم دیا تھا، ہاتھ رنگے ہوں گے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یزید کی نوخیز اور لا اوبلی حکومت اور اس کے ظلم و ستم سے پناہ مانگتے تھے۔ آپ کی دعا قبول ہوئی اور آپ کا انتقال 1 سال قبل ہوا۔ یزید کی تخت نشینی اور بیعت کا مطالبہ۔ حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد یزید نے تخت پر بیٹھتے ہی ان کی بیعت کے لیے جگہ جگہ خطوط اور فرمان جاری کر دیے۔ اس وقت مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ تھے۔ انہیں اپنے والد کی وفات کی خبر دی اور فرمایا، خاص و عام سب سے میری بیعت لے لو اور حسین بن علی، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم کی بیعت کرو، اور ان سب کو ایک لمحہ کی بھی مہلت نہ دو، کیونکہ یہ امت مسلمہ کی ایسی اعلیٰ ترین شخصیات ہیں کہ یزید کو ڈر تھا کہ ان میں سے کوئی خلافت کا دعویٰ نہ کر لے۔ اس لیے یزید کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنی حکومت کی مضبوطی کے لیے ان حضرات کی بیعت کرے۔ اس لیے تخت پر بیٹھتے ہی اپنے والد حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر کے ساتھ ہی مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو یہ فرمان جاری کیا کہ حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت کو لے جائیں، عبداللہ بن زبیر سے مجھ سے بیعت، اور ان کو اس وقت تک نہ چھوڑو جب تک کہ وہ مجھ سے بیعت نہ کر لیں۔ تاریخ الطبری 6:24